بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں، جو نادان ہے وہی حق پاتا ہے، جو داتا ہوا وہ کام سے گیا۔ توجہ اگر فکر پر فوقیت رکھتی ہے کیونکہ اس سے عارف حق منزل مقصود پر جلد پہنچ جاتا ہے۔ خطرات دل سے پاک چاہتے ہو تو زبان سے ذکر الہی کرو اور دل سے خطرات کو برا جانو۔ کوڑے میں لال ہو تو نور سوتا ہے اور جب نور جاگتا ہے تو مومن بن جاتا ہے۔ جس طرح چکی کا کام آٹا پیسنا اور بنجارے کا کام گانا ہے، اسی طرح انسان کا کام بھی ذکر الہی کرنا اور خطرات کا کام دل سے بھاگ جانا ہے۔ برے شخص کے لیے کبھی بھی برا مت بنو کیونکہ برا شخص اپنے انجام کا بدلہ بہت جلد پا لیتا ہے۔ حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں، جو کوئی اپنے محبوب و مطلوب کے سوا کسی اور جانب نظر رکھے وہ طالب کمال نہیں۔ پیر وہ ہے جو تکلیف سے مرید کو آگاہ رکھے۔ حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں، جو مومن اپنے عیب کو خود دیکھے اور ان پر سزا مقرر کرے اور ان کے نکالنے کے در پہ ہو رہی ہو، مومن کامل کہلانے کا حقدار ہے۔ توکل جی ہے کہ مخلوق سے نا امیدی اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہو۔ حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں، مسائل کی حقیقت جاننا چاہتے ہو تو دل کا طاق کھولو اور اس سے فتویٰ لو۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ کو عز و انکساری اور بندے کی گریہ زاری بے حد پسند ہے۔ نفس انسان کو ہمیشہ ذلت و خواری سے دو چار کرنے کے در پہ رہتا ہے۔ توکل اللہ تعالیٰ سے ہی خرابیاں دور کی جا سکتی ہیں۔ حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں، شیطان کا کام ورغلانا اور رحمان کا کام بچانا ہے، اس لیے رحمان پر توکل یقین کو پختہ کرو تاکہ شیطان کی شیطانیت سے بچ سکو۔ فقیر کے غضب سے بچو، جو تیر اس کی کمان سے نکلا وہ واپس کبھی نہیں لوٹا۔ جو شخص ضمیر کی پرواہ نہیں کرتا اس پر کبھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں کہ ہمارے سلسلے میں سالک کو شیخ کی محبت اختیار کرنی چاہیے اور نماز عصر کے بعد اپنے دن بھر کے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ صبح سے اب تک کیا کیا ہے اور کتنے نفس گم کیے ہیں۔ حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں کہ مریدوں کو چاہیے کہ وہ اپنے بزرگوں کے اقوال و ملحوظات کا مطالعہ کرتے رہیں۔ بزرگوں کی باتیں اللہ تعالیٰ کے لشکروں میں سے زمین پر ایک لشکر ہے، ان کی برکت سے مریدوں کے احوال قوی ہوتے ہیں۔ ذکر کثرت سے کرنا چاہیے اور اس سے کسی وقت بھی خواب یا پابندی میں غافل نہ رہنا چاہیے۔ برے علماء وہ ہیں جو لوگوں سے عزت کے طالب رہتے ہیں۔ جو شخص صبح و شام توبہ نہ کرے وہ ظالم ہے۔ عالم رنگ بو میں جتنی مخلوق ہے وہ سب آپس میں ایک برادری ہے۔ حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں، دل آزاری بدترین گناہ ہے، اس سے ہر صورت بچنا چاہیے۔ حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں، جب خواب میں شیطان کسی کے ساتھ کھیلے
تو چاہیے کہ وہ اس خواب کو لوگوں سے بیان نہ کرتا پھرے۔ اگر مومن کوئی خواب دیکھے یا کوئی اور شخص اسے خواب میں دکھے تو اس کی تعبیر جاننی اس پر واجب ہے، تاکہ نیک خواب سے اسے خوشی حاصل ہو اور برے خواب سے وہ امن میں رہے۔ جب نفس انسانی جسمانی مصروفیات سے فارغ ہوتا ہے تو وہ روحانیت کی طرف میل ہو جاتا ہے۔ اس موقع پر خواب میں جو صورتحال پیدا ہوتی ہے وہ صادقہ ہوتی ہے۔ عورت اور مرد زنا کریں تو ان کو سزا دیتے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت ان کی فضیلت کے لیے موجود رہے۔ حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں، 4 چیزیں ایسی ہیں جن کی سزا جلد مل جاتی ہے۔ نمبر 1، وہ شخص جس کے ساتھ تم نے بھلائی کی ہے اور وہ اس کی عوض تم سے برائی کرے۔ نمبر 2، وہ شخص جس سے تم نے سرکشی نہ کی ہو اور وہ تم سے سرکشی کرے۔ تیسرا، وہ جس سے تم نے کسی بات کا معاہدہ کیا ہو اور تم نے اسے پورا کیا ہو لیکن وہ تمہارے ساتھ مل کر فریب کرے۔ نمبر 4، چوتھا وہ کہ جس کے ساتھ تم صلہ رحم کرو اور وہ قطع رحم کرے۔ جس نے کسی ایسے شخص پر ظلم کیا ہے جس کا خدا کے سوا کوئی مددگار نہیں تو اسے چاہیے کہ وہ چوکن نہ رہے اور اپنے ظلم کی سزا فوراً نہ ملنے پر کسی وہم میں مبتلا نہ ہو۔ وقت سب کو بدلتا ہے زندگی بدلنے کے لیے، لیکن دوبارہ زندگی بدلنے کے لیے وقت نہیں ملتا۔ جو شخص گلاب نہیں بن سکتا اس کو چاہیے کہ وہ کانٹا بھی نہ بنے۔ ہو سکتا ہے جو کانٹا نہیں بنتا وہ گلاب بن جاتا ہے۔ کوشش کرو کہ تم دنیا میں رہو، دنیا تم میں نہ رہے، کیونکہ جب کشتی پانی میں رہتی ہے تو تیرتی رہتی ہے اور جب پانی کشتی میں آ جاتا ہے تو کشتی ڈوب جاتی ہے۔ حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں، برے لوگوں کو بھول کر اچھے لوگوں کو تلاش کرنے سے بہتر ہے کہ ہم بری باتوں کو بھول جائیں اور اچھی باتوں کو یاد رکھیں۔ جس نے کسی مسلمان کا عیب دیکھا اور اسے چھپا لیا وہ اس طرح ہے کہ جیسے کوئی زندہ درگور کی لڑکی کو زندہ نکال لیا۔